اچھا قبلہ، ہم جب کہتے ہیں اثنا عشری تصور امام، یعنی شیعوں میں زیدیہ کا بھی ہے، علویوں کا، مطلب جتنے فرقے ہر ایک کے اپنے تصور امام میں اختلاف ہے، ہمارے اسماعیلیوں کا، تو اثنا عشری تصور امام تعداد 12 ہو، سب بطن فاطمہ سے ہو، صلب حسین سے ہو، معصوم ہو اور منصوص ہو، یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن یہ میں تو کوئی اشارہ ہے اس پہ؟ دیکھیں قرآن مجید تو اس پوری کلیات، تفصیل کے دیکھیں جو بتائیں۔ قرآن مجید میں کلیات کا ذکر ہے، اولی الامر کا آگے ہے، اس کے بعد قرآن مجید نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، کمالات بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر آیت تطہیر ہے، یعنی عصمت آ گئی، اور اسی طرح اور آیات کا نزول ہے، تکمیل دین یعنی کس وجہ سے ہوا ہے، صحیح و سند حدیث موجود ہے۔ مثال کے طور پر یہ آیت جو نازل ہوئی ہے الیوم اکملت، یعنی دین کب مکمل ہوا ہے؟ ہمارے ہاں تو تواتر سے ثابت ہے کہ وہ امیر المومنین کی خلافت کا اعلان ہوا اور جانشین منتخب ہو گئے۔ حضور وقتاً فوقتاً اپنی زندگی میں اشارے بھی فرماتے رہے اور صریحاً اور واضح الفاظ میں بھی خلافت بلا لیکن فصل، یہ جو باقی میں نے آپ کو امیر چار کائنات چیزیں کا بتائی، یعنی امیر المومنین کی خلافت کا اعلان کرتے رہے، ٹھیک ہے، اور حدیث ثقلین خلیفتین کہ میں 2 خلیفے چھوڑی، بہترین دلیل ہے، نہیں اس کے بعد جو بین پوری دلیل ہے۔ جو ہے نا صلب فاطمہ، جی بطن میں وہ فاطمہ، بتا رہا ہوں، ساتھ، عرض جی عرض کر رہا ہوں۔ یہ پہلا والا تو تسلیم شدہ ہاں ہو جی گیا نا، اس کو تسلیم تو ہے، اس کو یعنی تو میرا خیال سے کوئی اہل سنی برادران بھی مانتے ہیں۔ تاریخ بغداد میں حسن درجے کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ غدیر کے بعد ہی یہ آیت تکمیل کا نزول ہوا ہے، اور وہ حضرت عمر نے مبارکبادی دی ہے سب، وہ اور وہ صحیح حدیث ہے، روایت ہے۔ تو یہ جو اوصاف آئے ہیں، صفات، یہ خود پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں، کیونکہ 2 ہیں نا، اصول اربع، ادلہ اربع، قرآن و سنت، اجماع اور عقل، ان کے ہاں یعنی قیاس ہے چوتھی چیز۔ جی قرآن میں بھی ثابت ہو گیا، یعنی اشارے ملے ہیں، اشارے میں اللہ تعالیٰ نے نفس امامت، جی ہاں، کمالات اللہ نے بیان ٹھیک، ان کے کر دیے ٹھیک، ہیں، اوصاف بیان کر دیے ہیں حضور کے، یعنی اللہ اور رسول کے بعد ان کو لائے ہیں۔ اب ان کی تعیین اور تشخیص کون کرے گا؟ پیغمبر خاتم کریں گے، حضور کریں گے نا، بالکل، جو خود صاحب کتاب ہے۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تو کوئی بندہ نہیں ہے ان کی زندگی میں جو قرآن کی تشریح اس طرح کرے، یا ان کے اہل بیت ہیں، مولا علی ہیں، تو وہ خود فرما گئے ہیں کہ میرے جانشین کون ہیں اور ان کے صفات کیا ہیں، وہ کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا کہ سنی بھائیوں سے جب ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت سے بھائی آپ، یعنی ان کو آپ فضیلت نہیں دیتے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں نہیں دیتے، ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں اہل بیت کے فضائل سے، مناقب سے، اور وہ بھی یعنی کبھی ان کی فضیلت سے انکار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، اگرچہ عملاً وہ فضیلت نہیں دے رہے، کیونکہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بعد از پیغمبر حضور کا وارث کون ہے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عصمت کے اعتبار سے، ان کا وارث، ان کا خلیفہ نائب کون ہے، یا حضور کے بعد افضل ترین مخلوق کون ہے، تو وہ دوسروں کو لاتے ہیں۔ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اہل بیت کو کیا فضیلت دی ہے، ہمیں بتاؤ۔ فضیلت تو نہیں دی نا، صرف کہنے کی حد تک ہے۔ تو اس لیے یہ جو صفات ہیں جو آپ نے فرمائی ہیں کہ وہ صلب حسین سے ہوں گے اور نسل فاطمہ سے ہوں گے، یہ متواتر حدیث موجود ہے، اور یہ اب سنیوں کے ہاں بھی ہے یہی حدیث، سنیوں کے ہاں بھی، سنیوں کے ہاں یہ بھی، ساری چیزوں کے ساتھ، سنیوں کے ہاں بھی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر آپ لے لیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لے لیں، ان کا تو سب نے کہا من اطرتی، وہ تو من ولد فاطمہ، وہ صحیح ہے، اور پھر انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ امام مہدی قد یفضل علی بعض الانبیاء، بعض انبیاء سے بھی یعنی فضیلت ہے ان کو، اور بعض میں ہے کہ نبی کے برابر ہوں گے،
نبی کے برابر ہوں گے، امام مہدی کی خلافت راشدہ سے بھی افضل خلافت ہے، افضل امامت ہے۔ تو امام مہدی کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ وہ اطرت رسول ہیں، ولد فاطمہ سے، یعنی اس کا بھی تعلق اسی خاندان سے ہے، باہر کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اور وہ 12 خلفاء میں 12 امام سنی مانتے ہیں، صوفیاء بھی مانتے ہیں، اور مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں بھائی ہم اس میں، حتیٰ کہ علامہ ذہبی جیسے بندے نے سیر و اعلام نبلہ میں لکھا ہے کہ جتنے ائمہ اہل بیت گزرے ہیں یہ خلافت کی، حکومت کی صلاحیت باقی لوگوں سے زیادہ رکھتے تھے۔ سیر و اعلام نبلہ میں انہوں نے وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا بالکل یہ ائمہ اثنا عشر ہر اعتبار سے صلاحیت رکھتے تھے، لیکن مسلمانوں نے ان سے اچھا سلوک روا نہیں رکھا۔ اچھا قبل ہم ایک ضمنی سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں تو یہ جو ہم جن کو ائمہ کہتے ہیں 11 یا امام مہدی پہ تو چلو دوسرا مسئلہ، تو ان کو وہ جیسے ان کے یہاں ایک تقسیم ہے نا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو امام جو 11واں امام وہ تبع تابعین تک کے اس میں آتے اہل سنت تصور کرتا ہے۔ تو اس دور میں جو محدثین نے جرح کیے اس میں تابعین پہ جرح ہے، یعنی جو صحابہ کی شاگرد ان کے بعد، تو ان ائمہ میں سے کسی پر جرح ہے سنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں؟ کسی پر بھی نہیں ہے نا، سب دیکھیں ائمہ اہل بیت تو ایسے کمالات اور ایسی یعنی صفات سے متصف تھے کہ سنی علماء نے بھی جرأت نہیں کی کہ ان میں کوئی عیب تلاش کریں یا کسی امام پر جرح کی ہو، سوائے چند بندوں کے۔ 2 بندے ملتے ہیں، اچھا 2 بندے ملتے ہیں، اچھا، اور انہوں نے کہا جی امام حسن عسکری کے بارے میں میرے دل میں کوئی چیز ہے۔ اچھا بس بھائی تیری حیثیت کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ وہ بھی نہیں وہ بھی یعنی تابعین میں سے کچھ ہیں یا تبع تابعین میں ہوں گے۔ تو کیا کوئی نام یاد ہے جنہوں نے یہ کی؟ ہاں وہ ہیں، وہ انہوں نے طاہر پٹنی نے نا کتاب الموضوعات میں یہ نشاندہی کیا، لیکن وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو ان کے یعنی دشمن بھی گزرے ہیں، ان پر سب و شتم ممبروں پر کرنے والے، یعنی امام حسن، امام حسین، مولا علی کی موجودگی میں ممبروں پر سب و شتم کیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے سب و شتم کر دیا ہے لہٰذا یہ جناب مجروح ہیں، نہیں بڑے جو تو کوئی بھی یعنی اس پر متفق نہیں ہے کہ کسی نے بھی جرح نہیں، بہت اہم بات ہے یہ بھی، بلکہ ان کی عدالت، ان کے علم اور ان کے تقوی اور ان کی فضیلت کا اعتراف کیا، بالکل سب نے اعتراف کیا۔ اچھا سر، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ امامت جو ہے، آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ ضروریات دین یا اصول دین میں سے ہے، اور ظاہر آپ جس تصور کے ساتھ یہ بات کریں گے، آپ ایک اثنا عشری شیعہ محقق عالم ہونے کے ناطے بات کریں گے، تو آپ کے ذہن میں یہی ہے نا کہ 12 کی تعداد، عصمت اور یہ سب کے ساتھ یہ اصول دین ہے، ان پورے شرائط اور ان تعداد کے ساتھ امامت کو ماننا اہل تشیع کے ہاں یہ اصول دین میں سے ہے۔ جی بالکل۔ اچھا لیکن اب جو ہمارے یہاں جو پرانی کلامی کتابوں میں تو اسی طرح، لیکن اب ہمارے ایک تبدیلی ہم نے دیکھی، یہ اب مجھے نہیں پتہ کب سے آئی، اور جو ابھی کلام کی کتاب اہل تشیع کی بڑے مراجع کی بھی آتی ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اصول مذہب شیعہ میں سے ہے، اصول دین میں سے نہیں ہے، تو یہ کیا تبدیلی ہے؟ آپ نے یہ دیکھیں، یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل اصول دین میں ہے، اصول مذہب میں نہیں ہے، اصول مذہب میں بھی ہے، وہ تو ہے، مطلب میں اور ہاں وہ تو ہے ہی، لیکن اصول دین دیکھیں اصول مذہب میں ہے، تو مذہب ہے کیا؟ دین ہے۔ نہیں جیسے مذہب یعنی مقصد اس کا یہ ہے کہ امامت شیعہ اصول میں ہے، یہی میں سمجھ، مقصد یہ ہے نا، یعنی اصول امامت جو ہے وہ اصول مذہب شیعہ میں ہے۔ اب جیسے ہم کہیں گے عدالت صحابہ، اس سے مقصد یہ ہے ہمارے فقہاء علماء کا جی کہ امامت اگر اصول میں قرار دیتے ہیں اور حضور کے بعد یعنی امامت کو افضل سمجھتے ہیں، امام کا ہونا یہ یعنی تشیع کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں مذہب تشیع ہے،
لیکن ہمارے معیدات، ہماری تائید میں بہت سے سنی علماء اس میں ہیں۔ بالکل اصل شیعہ ہمارے بزرگان علماء و فقہا نے جو اصول مذہب میں کہا ہے، مقصد یہی ہے نہیں، لیکن کہ اس سے فرق یہ انہوں ہوگا نا نے قبلہ انہوں نے اس کا انکار کیا ہے بعض نے کہ جی یہ ہمارے ہاں یعنی اصول مذہب میں نہیں ہے۔ بھائی ان کے سنی یہ شیعہ علماء نہیں، سنی علماء کے انکار سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ عملاً وہ اصول میں مانتے ہیں، عملاً اصول میں مانتے ہیں۔ صحیح۔ اب دیکھیں کہ حدیث کی تو مخالفت نہیں کریں گے کہ جو بغیر امام کے مر گیا وہ فرقی موت ہے، تو یہ کیا ہے؟ اور جس طرح بعد از پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو خلافت کا مسئلہ چلا ہے، بنا ہے، تو ان کے بنانے سے پتہ چلتا ہے، ترجیحات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یعنی اصول میں ہیں۔